وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف بآواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. بعد از حمد و ثنا حضرات علماء کرام، سامعین باتمکین اور میرے لیے نہایت عزتوں کے لائق استاذ العلماء والفضلاء رئیس المدرسین علامہ الیاس سالوی صاحب زیدہ مجدہ اور جمیع حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے دستور سابقہ کی طرح امسال بھی حاضری کی توفیق عطا ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب میں یہاں بیٹھا آ کر تو یہ جو میں نے نسبتیں دیکھیں پاکیزہ نفوس قدسیہ کی، تو غالباً میرا یہاں آنا بھی انہی نسبتوں کے توفیل ہے. میرا علامہ الیاس سالوی صاحب میرے لیے نہایت قابل عزت ہیں، دل سے میں عزت کرتا ہوں ایسے علماء کی. میرا رخش خیال پتہ نہیں کہاں لپک گیا، ابھی بات چلی نہیں ہے، تو اسی آشنائی پر نسبت پر مجھے علامہ کا ایک شعر یاد آیا. علامہ نے کہا تھا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. علامہ نے کہا تھا کہ یہ جو لذت آشنائی سے جو محرم راز ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے سود و زیاں سے انہیں کوئی تعلق نہیں رہتا، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ بس آشنائی برقرار رہے، نگاہ یار سلامت ہزار مائے خانے. حضور بابو جی علیہ رحمہ بھی ایک شعر پڑھا کرتے تھے، مجھے وہ بھی یاد آ رہا ہے. ذرا آپ سن رہے ہیں نا، چلانا بھی ہے نا آپ کو، باتیں بابا آپ سے ہوں ذرا. جہاں جی مہربانی. حضور بابو جی علیہ رحمہ آپ فرماتے تھے کہ ہندو ہے صنم پرست اور مسلم ہے خدا پرست. ہندو ہیں صنم پرست، مسلم ہے خدا پرست، ہم ہیں بندے اس کے جو ہو آشنا پرست. تو حضرات یہ آشنائی، یہ اگر کسی نے اس کا عملی تفسیر دیکھنی ہو تو وہ ویسے قرنی کو دیکھ لے. بس میں اشارہ کر کے جا رہا ہوں آگے. تو یہ نسبتیں میرے آنے کا غالباً سبب بنتی ہیں اور یقیناً بنتی ہیں. تو میں نہ ہی علامہ ہوں واللہ باخدا، نہ ہی مجھے کچھ آتا ہے، بس جو بھیجتے ہیں وہی عطا کرتے ہیں. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو نظر کی
نظر کے تیر سے وار کرتے ہیں اور انسان کو پار کرتے ہیں، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث قدسی ہے۔ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے بات کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، جن کی بات میں نے کہی ہے نا کہ یہ نظر سے وار کرتے ہیں اور انسان کو، اب تھکے ہوئے تو نہیں ہیں حضرات؟ تب بھی تھکے ہوئے ہیں؟ میں تو نہیں تھکا ہوا، میں تو یہیں کا ہوں، آپ شاید باہر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ پر بولیں ذرا، لیں جو لیں، پتہ لگے کہ کملی والے کا یہ جشن ہے، کوئی ماتم نہیں ہوا۔ ہم کسی افسردگی کی محفل سجائے بیٹھے نہیں ہیں، ہم کملی والے کا جشن منا رہے ہیں۔ تو حضرات، میں اور مجھ جیسا نائل طالب علم کمزرف جو مبادیات بھی نہیں جانتا، تو منجے ہوئے عالم کے سامنے بولنا کارے ارسنگ نہیں، لالے بدخشاں ہونا۔ تو میں یہ ورلی باتیں کر رہا ہوں، یہ ہر کسی کے بس کا بات نہیں ہے، بس کی بات نہیں ہے کہ وہ علامہ صاحب کے سامنے میں اپنا وہ نہیں کہہ رہا کہ میں کچھ ہوں، نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، وہی سب کچھ ہیں، وہی سب کچھ ہیں۔ تو حضرات، میں گزشتہ کئی سالوں سے حاضری دے رہا ہوں، اللہ تعالی ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کملی والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی غلامی میں ہمیں یہ ہمارا دیا قبول فرما لیں، زہ نصیب۔ حضرات، میں کسی بغیر تمہیدی اور کلمات آگے پیچھے میں نہیں بڑھنا چاہتا، ٹائم کافی گزر چکا ہے، علماء نے غالباً تمام جہتوں سے بات کر دی ہوگی، میں نے کچھ سنی ہے، آواز آئی، لیکن شیخ سعدی علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ ہر گلیرا رنگو بوئے دیگرست، کہ ہر پھول کی خوشبو اپنی ہوتی ہے، ہر پھول کی خوشبو اپنی ہوتی ہے۔ کملی والا ہمارا مرکز محور ایک ہی ذات ہے۔ اگر کرم شاہ صاحب ہوں، زبیر شاہ صاحب ہوں، نصیر الدین شاہ صاحب ہوں، سیال ہو، تونسہ شریف ہو، کوئی شریف ہو، بظاہر نام اور ہوتے ہیں، لیکن مرکز و محور کملی والے کی ذات ہوتی ہے۔ جانا ادھر ہی ہوتا ہے، پکڑ کر وہ اپنی پاس چمٹاتے نہیں، بلکہ کملی والے کا در دکھاتے ہیں کہ ہم منزل نہیں ہیں، ہم منزل نہیں ہیں، ہم بھی جہاں جھکتے ہیں تم بھی انہی کے پاس جانا، انہی کے پاس جانا۔ تو حضرات، میں نے مشہور آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم، تحقیق۔ حضرات، تحقیق عربی، قد عربی زبان کا لفظ ہے، کو تحقیق کسے کہتے ہیں؟ اردو میں استعمال ہوتا ہے، تحقیق کسے کہتے ہیں؟ یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا فلاں نے یہ ریسرچ کی ہے، یہ سائنس کی ریسرچ ہے، جدید ٹیکنالوجی کی ریسرچ ہے کہ فلاں یہ مشتری پہ پہنچ گیا، مریض پہ پہنچ گیا، یہ ہوا، یہ انسان کی تحقیق ہے۔ انسان اپنے مائنڈ کے مطابق تحقیق کر کے کہتا ہے کہ یہ بات میں نے کہہ دی، لیکن جس نے پوری کائنات کو بنایا، زمین آسمان سجائے، پوری کائنات کو بنایا اور کملی والے کو مرکز پر لایا، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء تمام گزر گئے اپنی نبوتوں میں، اپنے ادوار میں، اپنے تبلیغ کے مشن میں، کملی والے کا ذکر کرتے رہے کہ ایک ذات آئے گی، ایک ذات آئے گی اور مخلوق کو مالک سے ملائے گی، ایک ذات آئے گی، مخلوق کو اپنے مالک سے آشنا کرائے گی۔
اللہ نے فرمایا کہ تحقیق یہ کسی انسان کی، افلاطون کی، ارسطو کی، جابر بن حیان کی، جدید ٹیکنالوجی کی تحقیق نہیں ہے، فرمایا کہ رب کائنات کی تحقیق ہے قدر۔ تو اب انسان کی تحقیق زیادہ متحقق ہے، پکی ہے، پختہ ہے، یا رب کائنات کی پکی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ میری تحقیق ہے، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے آ گیا تمہارے پاس، سب بولے کیا؟ نور آ گیا، وَکِتَابٌ مُبِینٌ، اور واضح کھلی کتاب۔ اور اس پر علماء نے باتیں کی ہیں، مفسرین نے، بات یہ نہیں کہ کملی والا نور ہے یا نہیں، یہ تیسرا چوتھا قول غالباً تفسیر ابن کبیر والے نے لیا ہے کہ قرآن مراد ہے، پہلا راجح قول جو ہے وہ کملی والے ہی کی ذات ہے۔ ہم نے اس بات میں الجھنا ہی نہیں ہے، ہمارے تو شیخ نے کہہ دیا کہ چاند تاروں میں نذیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں کہ بھائی جس نور کی آمد ہو رہی ہو تو نور نے ان کو تو سلامی پیش کرنی ہے، کس نے کرنی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہم اس بات میں نہیں الجھتے، نہ ہماری یہ فطرت ہے کہ ہم آپ کو باتوں میں الجھائیں۔ ہم نے قرآن، شریعت، سرکار کے فرامین، روایت اور درایت کے لحاظ سے آپ تک پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ نے فرمایا نور آ گیا۔ اب یہ نور آیا ہم مفسرین سے نہیں پوچھتے، جس کے گھر آیا ہے اسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہم ملاؤں سے کیوں پوچھیں جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری طرح بشر ہے، ان سے نہیں پوچھتے، جس کے آنگن میں آیا ہے اسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت حلیمہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں کہ یہ ہماری طرح، قال بشرا مثلنا قالوا مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا بھی ہے بازار میں چلتا ہے؟ یہ اس باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو چھوڑو، یہ میرے آنگن میں آیا ہے، مجھ سے پوچھو، خرج منی نور۔ اور ماں زیادہ سمنی ہے، جس جمع ہے یا ملا زیادہ سمنا ہے، 14 سال بعد آگے جس نے کر جلوہ افروز ہوئی ہے کملی والی ذات، وہ گواہی دے رہی ہے، ماں دے رہی ہے۔ مت کوئی آکے یار ماں آئی نا، ماں آنکھ میں نہیں ہے، تو ماما ہو رہا نبیاں نہیں ابھی گزریاں نا، ہو رہا لوگاں نہیں ابھی ماما یا نہ کسی اور ہی موجہ نہیں آکھیا کہ خرج منی نور۔ ایک اور یار میں چلتے چلتے میں دے دوں اسی حدیث کے ساتھ، مشہور حدیث ہے، سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نبوت کب آپ پر ذمہ سونپا گیا، کب ہوئی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ والا لوحن قلمن الی آخری حدیث ہے۔ ایک اور حدیث فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان گھونڈے جا رہے تھے۔ اب حضرات میں تجزیہ پیش کرتا ہوں، آدم انسان کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ بولو، آدم علیہ السلام سے۔ کس سے؟ آدم علیہ السلام، ابو البشر، ابو الانبیاء، سرکار آدم علیہ السلام ہے، پکی بات ہے۔ انسان کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ بولو، پیچھے والے بھی بولیں، سب حضرات کہاں سے ہو رہی ہے؟ آدم۔ فرمایا آدم ابھی بین الماء والطین، مٹی اور پانی میں گھوندے جا رہے ہیں، میں نبی ہوں۔ یہ تو حدیث ہے ہماری سر آنکھوں پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو حضرات انسان کی ابتدا تو اب ہو رہی ہے، کب؟ بولیں ذرا، اب سے مراد کہ آدم ابھی بنے نہیں، انسان کی ابتدا تو اب ہو رہی ہے۔
تو مٹی بشریت کی ابتدا ہے. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین بین الروح والجسد. بس ہوں بہ رہو ہوں کی کرنے ہو سنگیا بہ رہے ہو. ہاں چپ کر بہ ہوں کوشش نہ کر پہلے کر رہے ہیں. بین الماء والطین بین الروح والجسد. فرمایا آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. میں بولو سرکار فرمایا میں نبی تھا. تو حضرات اگر یہ میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں, میرا رخش خیال آگے پیچھے لپک رہا ہے, یہ ساؤنڈ بھی بند ہوا, لائٹ بھی گئی, لیکن میں پھر انشاءاللہ کوشش کروں گا سمجھانے کی. تو حضرات یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انسان کی ابتدا تو آدم سے ہوئی, یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے قد جاءکم من اللہ نور. جو مٹی کا مخالف ہے وہ نور ہی ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور بھی گزرے نا, یہ دعویٰ کسی اور نے کیوں نہیں کیا؟ جو حق پر تھا اس نے کہا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. آدم مٹی میں تھا اور میں نبی تھا. تو حضرات یہ نور اول ما خلق اللہ نوری, سرکار کی احادیث کثیرہ موجود ہیں, اس باب میں موجود ہیں. تو ہمارا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن ماننے کے لیے ہم تیار ہیں. میں اب اصل بات پر آیا جو آپ کے ذہن کے مطابق ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن بولو نور ہے, ہم بھی کہتے ہیں, لیکن وہ زور صرف قرآن پر دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم قرآن کو تو سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن رسول اللہ کو سوائے بشر کے اور کچھ نہیں مانتے. تو میرا ان سے سوال ہے, یار ہم بھی مانتے ہیں بے شک قرآن نور ہے, لائٹ چلی گئی یہ ہون گئی ہے نا, تو اندروں قرآن کٹ کے لکھایا نا تو لائٹ دے وے نا لائٹ کہ جا نور ہے. یار بولو اسی میں تحقیر نہ کر رہے ہیں قرآن نہیں, میں ویسے مثال دے رہے ہیں. قرآن کہتے ہیں قرآن بولو قرآن نور ہے, قرآن نور ہے. وہ سارا ظہور نور اسی پر جگڑتے ہیں کہ قرآن نور ہے. ویسے اپنی جگہ کی بات ہے یار, ان کا تو اپنا نور ظہور ہی گما ہوا ہوتا ہے جو نور نور کرتے رہتے ہیں. قرآن نور ہے ہم بھی کہتے ہیں. اگر لائٹ چلی گئی قرآن الماری سے نکالو, وہ لائٹ دے گا نہیں دے گا نا, پھر نور کیسا؟ یہ سوالیہ نشان ہے. ان سے پوچھیں بھائی نور کیسا؟ کملی والا تو نور ہے. اگر لائٹ نہ ہو حلیمہ سے پوچھو نا, جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھو نا, حلیمہ سے پوچھو کہ بھائی یہ دائیوں نے کہا تھا نا کہ آج تو بڑی امیر ہو گئی ہے, یہ لائٹیں یہ کمکمیں یہ ذوفشانی کہاں سے لے آئی؟ انہوں نے کہا کہ امیر اس طرح نہیں ہوئی ہوں لیکن ہوئی ہوں, اس طرح نہیں ہوئی ہوں. مشعل کہاں سے لے آئی, لائٹ کہاں سے لے آئی؟ لگتا تھا کہ 14ویں کا چاند آسمان پر ذوفشانی نہیں حلیمہ کے آنگن میں کر رہا ہے. تو حلیمہ نے کہا کہ نہ مشعل کی حاجت نہ دیے کی ضرورت, نہ مشعل کی حاجت نہ دیے کی ضرورت, کہاں سے تو لے آئی یہ شمع حلیمہ. کہ حلیمہ تو وہی ہے نا کل تک جس کے اس جھونپڑی میں اندھیرا رہتا تھا, دیا نہیں تھا, دیا سلائی نہیں تھا تیرے پاس, یہ لائٹ کہاں سے لے آئی؟ تو حلیمہ, میرا ذوق کہتا ہے کہ حلیمہ نے کہا ہوگا کہ یار وہ سوال کرنی والیوں کان کھا گئی ہو, میرا جواب سنو کہ اسے نہیں لائٹ نے جڑا کبا میں بھی لائٹ دے لے. پوری کائنات تے جس نے چمک تے دھمک ہو رہی ہے, حلیمہ نے کہا شخصیت آ گئی, تو شخصیت آ گئی ہے.
तुसी आखसो यार ये तो दलील ते ना देती ना, ये ते हलीमा ना कॉल पेश की असी दलील देसा हदीस पेश करसा। हाँ हदीस पेश करसा। कबीला बनु दौस अरब एक कबीला आया, हजरत तुफैल दोसी, मैं कह सकता हूं कि ये बड़े गज़ब के शायर थे। पूछ रहे अल्लामा इलियास अलवी साहब से, मैं उनके कसायद पढ़े, गज़ब के शायर, सरकार के सहाबी थे। उन्होंने आकर कहा या रसूल अल्लाह मंडे खानदान अले एबू गंदे ने। सरकार फरमाए गंदे ने कई चाहना है गंदे। उन्हें की थी या रसूल अल्लाह इन्होंने तबीयत ठीक नहीं, किसी को देख नहीं सकते, तो साड़ियां गुस्ताखियां करने नंगे और लोके लफ्ज़ आपने ना पा। सरकार फरमाया अच्छा चाहना के नहीं गल करके आना चाहना है। तो फैल दोसी फरमाया या रसूल अल्लाह मैं आना कि तुसी दुआए ज़रूर दो, जिसको कहते हैं ना बद्दुआ, तो नबी के साथ शायद ये ज़ेबा नहीं है, दुआए ज़रूर। सरकार फरमाया अच्छा तू कहता है तो तेरी ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ, मैं बद्दुआ दे देता हूँ, दुआए ज़रूर दे कर देता हूँ, क्या तू वुजू से है? तो खैर दोस्त ने कहा या रसूलल्लाह वुजू से हूँ। हज़रत तुफैल बड़े खुश हुए, वो कहते हैं कि जैसे उर्दू में कहते हैं ना बगले बजाना, ये शायद मैं मोटा लफ्ज़ उर्दू का ऊंचा बोल गया हूँ, बस खुशी से रूह का नाचना। तो कहते हैं हम बस आगे पीछे देखने लगे कि बस अभी सरकार की ज़बान अक़दस से लफ्ज़ निकलेंगे और मेरे कबीले के पिछों पर निकल जाएगा, कुछ ले जाएंगे, अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो जाएगा। सरकार ने फरमाया अच्छा वुज़ू से उनका या वुज़ू से हूँ, अब मैं अच्छा के बला रूह पढ़ो। सरकार भी हुए, सरकार ने फरमाया जो लफ्ज़ मैं कहूँ ना तू आमीन कहना। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप इरशाद फरमाएं हम अर्ज़ करेंगे। सरकार ने किबला रूह हुए, सरकार ने फरमाया या अल्लाह ये बनु तुफैल, ये तुफैल जो कबीला है ये मेरे हैं, उन्हें मेरे पर पलटा दे। तो हजरात ये सरकार का वो जुमला था, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि उस कबीले से फिर वो शख्स निकला, सरकार की कदमों में आया दर अक़दस पर, जिसको ताक़यामत तक गुलामान मुस्तफ़ा जनाबे सैयदना अबू हुरैरा से नाम के याद करेंगे। तो हज़रत तुफैल ने कहा या रसूलल्लाह, वो मुस्कुराए कि आपके अल्फाज तो अल्लाह कभी रद्द नहीं करेगा। हाय हाय फाज़िल बरेलवी का मुझे शेर याद आला हज़रत अलैहि रहमा ने किसी बात को उन्होंने कहा कि इजाबत ने झुक कर गले से लगाया। ये इजाबत इसी दुआ को उन्होंने बंधाया जी। एक मंजर है, उन्होंने कहा कि कमली वाला दुआ करता था तो मकबूलियत इंतजार करती थी कि कब कमली वाला ऊपर हाथ उठाए, हम कमली वाले की दुआ को जफा मारकर ऊपर ले आए। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, हाय हाय इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी शान से जब दुआए मोहम्मद, हाँ बड़ी शान से जब दुआए और रजा अब पुल से वजद करते गुजर। फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा आपका ज़ौक़ अल्लाह सलामत रखे। हजरत मैं चिश्ती नज़ामी हूँ, फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा हमारी सर आंखों पर, लेकिन फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने इस शेर में चिश्ती नज़ामियों का ज़ौक़ पेश कर दिया। रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरेंगे, रज़ा पुल से अब, कोई गल सुनो तो सास्ते मैं समझा ना,
اے سمجھ گئے آلہ حضرت فرمایا جنہوں نے شیر ہے آپ فرمایا کہ اوے اے پل صراط بچھی ہی نا لگسانا سارے لگسانا اے پتہ لگ ویسی سارے لگسانا بولو شیطان فرشتے پیچھوں ٹھپ سننا تھا پہ لگسان گا پہ ہاں نہ بولو نہ بولو بولو نا مذاق گفتگو بخشا تو یہ بندش کیسی ہے وہ سارے لگسان حاضر بریلی فرمایا ساری دنیا بھی لگنی ہے پل صراط لگے یا حشر نہ میدان تخیلاتی دنیا دے گئے ساری دنیا لگ رہی ہے فرمایا کہ میرا نمبر آیا میں تے کم رہے ہیں کہ بال تو پری کے تلوار نہیں دھار تو تیز ہے پتہ نہیں کہ بنسی احمد رضانہ فرمایا کہ اچانک میں دیکھا کہ ماں سرکار نہ ودوہانہ چہرہ نظر آیا اس منظر کو باندھا نے کہا کہ رضا اب پل سے وجد کرتے رضا ایسا کھول چھوڑ چھوڑا رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے کہ میں دیکھا کملی والا دعا کر رہا کہ یا اللہ میری امت آ رہی ہے گناہگاری سلامتی نہ لینا پل تو پار کر دے کہ میں جڑا ابتدا بھی جملہ بولیا کہ میں اسانا تعلق انہاں لوگوں نہ لے کے جڑا نظر نہیں تیر نال وار کرنے نے تے پل صراط تو پار کرنے نے شمس الدین سیالوی علیہ الرحمہ روز لگنے ہیں ہندو لڑکا دیکھنا سی وہ جوان بچہ آیا تے بس اندروں کشش لگ گئی وہ کہندا سی کہ پلے نو پلے دی لاج ہے آپ روز لگن دیکھ کے تے چلے جنون ایک دن لگی آواز نہ آئی فرمایا کہ اوے وہ نڈا اچھا جی یہ گل کرنا آیا کدھر ہے سنگیا دسیا کہ سرکار بیمار ہے سرکار آکھیا چلو بیمار پرسی بھی کراں دیکھا اے سرکار نہیں او عادت سرکار نہیں آقا علیہ السلام نہیں اون جڑا عیسائی بہن آیا لڑکا آ کے تے مجلس شریف تے ایک دن نہیں ملیا سرکار پوچھا صحابہ کی دی اصلہ بیمار ہے تے سرکار آکھیا چلو دیکھنے تے جناب سان بیماریاں شفاواں عاشقانہ دکھانی مداوا ودوہانہ چہرے سرکار آکھیا دیکھنے جناب اے سرکار نے علم نے بھی وارث مشن نے بھی وارث اسوے نے بھی وارث اے او لوگ نے جنہاں نے اسی گن گانے آج انہاں نے اسی پیر دبانے اے او لوگ نے شمس صاحب گئے او اندر نہ اسا کوٹھی لائے یا نہیں انہاں وچ ہے کہ جڑا اساں کول بندہ بیمار ہوئے قریب المرگ ہوئے کوئی دعا پڑھنا ہے یاسین پڑھنا ہے کوئی سورہ رحمان کو اپنا ورد وظیفہ درود شریف پڑھنا ہے انہاں وچ اس اندر رکھ دینے کہ بھائی خس کم جہاں پاک مرے تے جان چھٹے بس ٹھیک ہے جنوں مرضی ہے مر یا جو مرضی ہے کر اندر پالا کے اندر مار جو مرضی ہے کر آپ کہہ فرمایا کہ وہ کدھر فرمایا کہ وہ نہیں وہ استر نہیں وہ ایک دو حسی دے تائیں یا آر حسی دیا پار حسی شمسہ فرمایا وہ پاری دے کرنے آئے پاری کرنے آئے آرہ چھوڑ حسی پار کرنے آئے پار انہاں کہا کہ یار مسلمان اواخنے مسلح تے چلو کوئی دندرود شاید کرے کھولو دروازہ کھولیا این حالت بالکل نزا نہیں ٹک ٹکی بدلنے تو پہلے مالم یغرغر اس عالم تو جانے تو پہلے مالم یغرغر سرکار کی حدیث ہے اس تو وینے تو تھوڑا جا پہلے شمس صاحب گئے اس دی اکھ چہرے تے گئی تے سرکار فرمایا تو آخنا ہے نا پلے نو پلے دی لاج ہے اج لجپال پلے نو پلے دی لاج نبھان آگے یا کلمہ پڑھایا
المختصر انہاں کہا کہ چلو ختم ہو گیا، روح نکل گئی. فرمایا کہ اساں چاہو اساں مسلمانہ نے قبرستان سے دفناسا جنازہ پڑھساں تے مسلمان انہاں کہا نہیں کوئی گواہی نہیں اسی سڑساں. سرکار آکھیا اچھا میں تے بہنا نہ تے سڑ اس پہ. آپ بہ گئے انہاں اپنا وہ جنتر منتر تنتر کیتا سارے جو کرنے اگ لائی وچ میت رکھی تے اگ نے شولے تے بلند ہونے نے پہ لیکن اس تو پاسے پاسے پہ ہونے. اس تو پاسے نے اسا کچھ نہیں آخنے. عجیب تو منظر ہے کدے اس میت نو دیکھنے کدے خواجہ صاحب نو دیکھنے کہ عجیب اتفاق ہو کے گئے اپنے ہتھاں نال پیاو لانا ہے مال آندی ہے پائی لاندا ہے سارے میت سڑدے نے اے نہیں سڑدا پتہ نہیں کہ کردا ہے. خواجہ صاحب فرمایا ایسا تے دنیا نہیں آگ تسی سڑنا چاہنے ہو اس ہاتھ شمس نے ہاتھ میں دے چھوڑے جہنم نہیں آگ رہا رہ گئی. تو حضرات آسانی نسبت انہا پاکیزہ لوکا نہ لے. کوئی بندہ اعتراض کر سکنا یار اتنی تعریف کر چھوڑیا اسا تعریف نہیں کی تھی. جمال الاولیاء تھانوی صاحب نہیں پری ہے ایجیاں کرامتہ نال اس تو وڈیاں ہوا پہ آئیاں کرامتہ بیان کرنے. جمال الاولیاء تھانہ پونڈ صاحب علی اشرف تھانوی علی اشرف تھانوی تھانہ بہن کے لفظ ہے تھانہ بہن. پنجابی چیسی کا دیکھا نا تو سانی پنجابی کے معنی صحیح اسانی ذرا سخت جی ہونی ہے اسی تھانہ پونڈ ہی راکساں تھانہ پونڈ سمنے تو سمنے ایمیں بیٹھے ہیں تو سمنے سر پونڈ سمنے یار کسا آخنے نہیں سمنے ہو گوہ ہونا ہے نا گوہ وہ کالا جا جڑا اساں کی آخنے ہو تسی گانگلا وہ جینا جنا دے اڑنے دے ٹو کر ادھر جو کی ٹکر مارنے پہلے کدے ادھر ٹہنا ہے اساں کیا آخنے نے تسی گانگا ساڑھے پاسے پونڈ آخنے پونڈ تے او گوئے ہوتے ہی پونڈ. اتھے ہی ہونا ہے بس اپنی ڈپٹی جس وہ بندہ کہیا نا تسی اکسو یارے کہ جی گل ٹھیک ہے ساریاں گلاں چلنیاں نے بلبل نہیں اس پونڈے نہیں یہ جڑا پونڈ نہیں اس میں آپ پہ دوستی ہو گئی سارے سن ماسا ہی چسکا آنا ہے تو سائے جی گلاں ہاں انہاں نے آپ پہ کی ہوئی سارے بولو نہیں تو چھوڑ دے سامنے میں وہ اساں نے وہ مفتی صاحب نہیں ایک وہ آنے انہیں سارے پاسے پھرنے نے وہ کہ نانے جی وہ اٹھ کے نفس پہنے نے نہیں عبدالمید چشتی صاحب اٹھ کے نفس پہنے نے انہاں کدی اتھوڑے ٹینان کو ناپ کے آنے پہنے کدی اتھو ناپ کے وہ کرو میں نسنا دینا میں پتہ ہے ناس کی تو میں انہاں نے کہا رہی ویسا یا علامہ الیاس صلی اللہ علیہ وسلم پھر نپن سو بولو تسی انہاں نے یہاں پہ کہی ہوگی کس نہیں گانگا نہ کھونا یار پونڈا کھونا گانگے یار چھوڑو گانگا تھی تے کرے میں نہیں پونڈ تے بول بول آکھیا وہ کمینے ایتھے چنگ لائی رکھنا ہے تے گوئے نالی پھرنا رہنا ہے چونٹ ادھر چھر پٹکنا ہے کدھر ادھر مارنا ہے تو میں اپنے ماحول نہیں سیر کراؤں. بلبل اڑایا باغ سے لایا گلے سر سبت دکھایا ہاں گلاب دکھایا نسترن دکھائی سنبل دکھائی ریحان چمیلی رنگ رنگ نے پھول دسی اساں خیا خوشبو کہنے اساں خیا سارے دسے سارے باغی جی پھر رہنا اسا کھے چنگا تو ماں آندہ ہے محول چو ماں اپنے چو کٹ آندے آ تو دا میں اپنا محول دسا تین سب سنیوں او بلبل پونڈ صاحب کے داتے تھانہ پونڈ صاحب او آگے نہیں گوئے تھے گوئے نہیں رولی کی پرائز نہ ہو گول جی تکنے وہ بڑھانا ہے نہیں بڑھانا پرائز تے اسا کیا ہے دیکھو کوئی مزہ آتے خشبو کی تو آنی ہے اے دیکھ اتے چوٹے بھی کہنتے خشبو بھی کہنو اے بعض لوگ ایسے ہونے کہ کملی والے نہیں گل کرو آلے
بیت نہیں گل کرو تو آخنے نہیں کس ماحول وچ کہن گئے ہو اور تساں نہ نک کی بندے انہاں خوش پھلانی خوشبو سنگنے واسطے میرے علی شاہ نہ بیت ہونا ضروری ہے. اے سمجھ نہیں آنی نسبت نہیں تے تسی پھر اکسو کہ ہو کہ جی نسبت ہے کہ جا ماحول ہے تو رہا تھے خوشبو بھی کنو تے چوٹے بھی کنو اے پھر چوٹے ہی آنے رسول ساری زندگی وہ بندہ پھر کتھے تے کتھے پہنچ لینا ہے. میں ادھر ایک بندہ ہے کہ آنکھوں لگا کہ یار ہے تسی کہ ختم پڑھنے ہو کدے وہ کی قرآن سبق رکھ سب روٹی رکھ چھوڑنے ہو کدے چاول کدے حلوہ اساں کیا کہ یار اسی زہری موئی کی رکھنا پہنا ہے اور بندہ روٹی کھانے ٹائم کتھے رکھنا ہے بولو موئی کی رکھنا ہے نا کھانا بھی موئی والے پسوں میں رکھنا بھی ہے تے موئی کی رکھ کے بندہ پھر پڑھنا ہے نا. اساں نے ایک بزرگ کی وہ کہنے انہوں نے کہ یار تسی شرم آنی نے تے کنڈی پہ رکھ کے نہ کرو روٹیاں اسی تے کھانے بھی اگوں یہاں تے کہ رکھ چھوڑنے ہیں موئی لگے تساں شاید کہ پتہ کوئی اور نسبت ہوئے کدھرے اور رکھ لیا کرو. اس واسطے سرکار فرمایا اے لاٹھی ماں دے ڈنڈا آیا طفیل دوسی سرکار عنایت کی تھی سرکار ہاتھ مبارک لایا مس کی تھی فرمایا کہ طفیل جس ٹپے اور ٹیلے تے تو لنگ واسے لیٹ نہیں لوڑ پئیا تے لیٹا نہ بندباس ہور نہ کری یہ کافیا جیسی کیوں نہ کھا کے تو ہے سارے صحابہ کرام بیٹھے سرکار فرمایا ان دیر ہو گئی چلو کران جو لو پھر گپ انشاءاللہ ملاقات ہو سیدھی گل کرساں. دو صحابی رک کے کھڑے ہوئے سرکار آکھیا جاؤ نا انہاں کی تھی یا رسول اللہ کار دور ادھر نے رہے ادھر نے رہے قربان جمع صحابیاں نے بختہ تو گل کٹ رہے ہیں موئے چوتے کام پہلے ہو رہے نا سرکار آکھیا نے رہے ہون تا پوری کائنات سے روشنی میں موجودہ
میرے نہیں گل لاٹھی تو ہاتھ لایا تے چن تو ہے اہل نور تیرا سب گھرا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل کوئی بولے یا نہ بولے اولے بولے یا اونچا پہ بولے بولے یا نہ بولے عزرائیل علیہ السلام آسان چپ کر کے دسنے نہیں نہ نظر آنے دوئے بندے ہیں چپ کر کے آسان ستے آتے ستیوں پکڑ کے نسون بیٹھیاں پکڑ کے نسون چل کل من علیہ فان لکل امت اجل اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ولا یستقدمون تے قبرہ جو پھر آسان نے کون آسان فرشتے آسان کتنے آسان بولو دوسروں کے پتہ ہے تکے نہیں کیا کہنے دو دلیل دو بھائی بھائی جنہیں لوگ کہنے نا کہ نبی غیب نہیں جاندا کتنے فرشتے آنے ان قبر سے اور نہ پوچھو کہ بھائی دس تو تکے نہیں انسان نال کتنے فرشتے ہیں دو نہیں یہ تو سارے پتہ ہے نا چنگے مندے کام لکھنے نے دو نہیں زیادہ نہیں لیکن اساں قبراں لے پہلے دیکھا نا قبراں سے کتنے فرشتے آنے بولو نا صحیح دسیا نے کوڑ نہیں مارا ٹھیک ہے کتنے آنے سارے بولو زور لو کتنے دو آنے کس دیکھے نہ کسی نہیں دیکھے یقین ہے دو فرشتے آسان سوال ترے کرسن کتنے کرسن آسان فرشتے دو سوال کتنے ماشاءاللہ قبر میں فرشتے آتے ڈھونی ڈھونی شکلیں ہوتی دیکھیں اس نے بزرگوں پٹھو لگے میں اکثر آخنا وہ 3 سوال کرتے ہیں ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور نہ کہ یار تیاری کر سان چنگی تیاری تو چنگی کیتی ہے پتہ لگنا ہے فرشتے نہ کوڑی کر سے کہ جی تیاری تو کر رہے ہیں نا کملی والی نو یاد کر دیں توفیق ہونی ہے نماز روزہ احکام شریعت چلنا چاہیے اور نہیں اسلام بھی کمزور ہے تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے ایک ماں کو لگا کہ تیاری کرنی چاہیے تو میں ہوتا کیا نا دیکھا تے ماشاءاللہ پتلے جی ہے نا میں کہا جی تسانی تیاری کرنی چاہیے یا میں ہوں کی میرے لیے اوسا سمجھنا آوے کہ آخنا کی جانا ہے میں کہا گھر سن اتھے فرشتے آسن جواب دے نہیں یا کوڑی کھیلنی ہے انہاں ٹانے ہی نپ کے یا تھے باؤ ہیں تو سارے کل وینے باؤ تھے میں چنگی تیاری کرنے ہیں ماشاءاللہ جب کوڑی کھیلنی ہے اتھے تیاری کرنی چاہیے کتنے فرشتے آنے ہیں قبر سے سارے بڑوں عالم علماء بیٹھے نے مدرس طلب علم بیٹھے نے اکثر حرج میں بھی تو صحیح جا طلب علم اسی طلب علم میں خود طلب علم پھر شاید پھر وقت میں اس نے آئل بھی نہ طلب علم نہیں گپ کر رہے ہیں نا تو کوئی بندہ الیاس صاحب کو معذرت نہ کوئی بندہ اعتراض کر رکھنا ہے کہ یار ہے کہ مسیتی جب ہے کہ اس چھوڑے نے تو جب مسیتی جب ہے کہ سب مولکہ پڑھنے ہوں فمثلی کی خبلہ قد ترکت مردین ترجمہ میں نہ کرنا امہ پتہ ہے جڑا پڑھنے ہوں تفسیر جڑی قرآن دین میں ماں صحیح ہے 12 نظرات کتنے فرشتے آنے 2 آنے جب سوال کتنے کرنے 21 دسے بولو اس دسے جڑا قبر وچ آپ پہلے نہیں گیا کوئی مردے آ کے نہیں آکھیا ہوئے اتھے 2 فرشتے آنے نے تھے جی شکل ہونی ہے کہ میں دیکھا میں اتھو اٹھ کے آیا نہیں جڑے اے آنے کہ نبی مر گیا نعوذ باللہ مکیا غیب نہیں جانتا یہ نہیں جانتا وہ نہیں جانتا وہ اسی پر زور لگاتے ہیں 2 فرشتے آئیں گے 3 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا ان سے پوچھیں ادب کے ساتھ جناب یہ آپ کو کس نے بتایا
کبھی آپ نے یہ جلوہ آپ کے سامنے آیا یا آپ کو اپنے اجداد نے بتایا؟ نہیں، وہ کہیں گے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الجنائز پڑھیں، مشکات شریف کی کتاب الجنائز جنائز میں سے پتہ ہے سانو اسی حدیث آپ پتہ ہے سان پکی حدیث ہے۔ سرکار فرمایا فرشتے ازر جا الملکانے ازرکانے اسودانے آنے نے فرشتے پتہ ہے سانو، لیکن تو کس دس ہے؟ تو آنے نے نبی غیب نہیں جاننا کہ قبر میں اندر غیب ہے فرشتے آنا یا حاضر ہے؟ دسے غیب تے اے غیب دس چھوڑے ہیں اس جڑا قبراں وچ آپ نہیں گیا، اے الگ گل ہے کہ ہر قبراں وچ آنا ہے اور اپنا ودھوہا نہ مکھڑا دکھانا ہے۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے۔ حضرات آپ کا آسمان گنگور گٹائیں برساتا ہے، لیکن آمنہ کا لال نور معرفت حسن کے جلوے بکھیرتا ہے۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، سب پڑھیں زلف دیکھی نظروں نے گھٹا لٹ گیا جس نے محمد کیا۔ میں حضرات یہاں دو چار گرے لگاتا ہوں، یہ شعر علامہ الیاس علوی صاحب کی نظر کرتا ہوں کہ لٹ گیا جس نے محمد دل من برداز من قامت ناز عجب یہ فارسی یہ مجھے ذوق کہیں سے مل گیا ہے، میرا بس کی روگ نہیں ہے یہ۔ دل میں برداز میں قامت ناز عجب چشم مہستے عجب زلف دراز عجب مٹ گیا جس آسانی ہستے اج سکھ مترا دی وڈیری کیوں دل اداس گنری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں لٹ گیا لٹ گیا جسے اس صورت میں جانا کا یہ نہیں سو رہا یار، ہاں یہ میرے تو میں نے خود اس کو کروں میں کسی کا۔ یہ جن لوگوں نے ادائے مصطفیٰ دیکھی ہے اور جنہوں نے نظر مصطفیٰ کے تیر سے جو پار ہوئے ہیں ان کا کلام ہے۔ قبر میں سوال ہوں گے نا من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا،
یہ وہی جواب ہے پیر صاحب کہتے ہیں حضور قبلہ پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمہ انہوں نے کہا کہ وہ فرشتیاں کہنا من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا من ساڈا کہنا ہے ایمان کہنا ہے اسی اکساں کہ من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا اس صورت نو میں جانا کا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آقت رب دی شانہ کا جس شان تھی شانہ سب بھڑیاں لٹ گیا محمد کی لٹ گیا جس یوں تو عیسیٰ بھی ہے موسیٰ بھی ہے یوسف بھی ہے مگر لٹ گیا جس عداد سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخیاں کی کتے جاڑیاں لٹ گیا جس عداد ہے کی ہے لٹ گیا جس تو حضرات ہر قبر میں جو بھی ہو قبر میں جاتا ہے تو اسودان جال ملکان دو فرشتے اس کی قبر میں ضرور آتے ہیں آئیں گے ہر قبر میں آئیں گے تو پھر وہ اپنے ایمان اعمال اور نسبت کے مطابق جواب دے گا کوئی کہنا کہ میں یار بات پڑھاکو ہوں دنیا میں نے ایم فل کیا ہے میں نے فلاں کیا یہ کیا فلاں ڈگری ہے یہ تین جواب کیا ہے مجھے آتے ہیں وہ آتے اوپر محدود نہیں ہے وہ اعمال پر محدود ہے جس کا جتنا عمل ہوگا وہ اس کے مطابق جواب دے گا تو کتنی سونی گل ہوئے ایک فرشتے آکھون من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا سرکار آکھون چپو صبر کرو ایسا نہ پوچھو آج میں دسا کون ہے ایک کتنیاں محفلہ چے جانا آیا تے قرلانا آیا اینا سکھ دیا تے قرلان دیا تے اینا جڑتکیاں مارا کھان دیا تے فرما سونے گے ایک کوئی بعید مستعبد گل نہیں سرکار فرما سو کہ ساڈا غلام ہے اس طرح پہلے میں سنیا گل سرکار نے حدیث پیش کی تھی نا کہ او سر کی بندیاں جنمان آڈر ہوسی کہ کھڑو جنم سے سرکار اک سن نہیں دوبارہ تولو امال تل سن تے امال واقعی گناہ والے زیادہ تے نیکیاں نہ کٹ سرکار ایک پرزہ رکھ سن تے جنتا نہ آڈر ہوسی واقعی یار سنے ہے کون ہے دس مہربانی کیوے تے ہی کہوے سرکار فرما سنے او درود ہی جڑا دل نال پڑھنا ہے سبحان اللہ ایک کوئی گل نہیں جڑا سرکار تے دلوں درود پڑھنا ہے ابن تیمیہ کو پڑھیں دوسرے مذہب کا بڑا عالم ہے اس نے بھی لکھا کہ امام شافعی علیہ رحمہ حج کرنے گئے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جو قدم اٹھاتا ہے جو قدم رکھتا ہے صلی اللہ محمد صلی اللہ نبینا بس اسی ایک لے میں اپنے سرکار پر درود پڑھ رہا ہے تو آپ بھی کر رہے ہیں تو صلی اللہ محمد حضرت اسود کو چوم رہا ہے تو پھر بھی صلی اللہ محمد حالانکہ اپنے اپنے مناسک پر اپنی اپنی دعائیں اور اذکار ہیں تلبیہ نہیں بس درود شریف امام شافعی پوچھا ہوئے دیکھیں بڑا یہ کوئی دلیل بھی ہے یا ایویں شروع ہے وہ بھی بندہ عاشق ہے اور اس آخر تو کون ہے پوچھنے اللہ تو کون ہے امام شافعی فرمایا کہ میں
ادریس ہاں امام شافعی فرمایا میں وہاں انہاں اس آکھیا کہ الشافعی هو العراقی اچھا او شافعی جڑا وہ عراق ہے امام شافعی فرمایا نام میں تے پوچھنا نا میں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اسلام نا مذہب نا ملت نا دین نا تے کوئی دلیل بھی ایویں لگی ہے اس آکھیا کہ اور کدے کو پوچھیا نا اس نے پھر میں ایجے ہی دسایا بہرحال آ تو دساں بیٹھ امام شافعی نے بٹھایا فرمایا کہ ایک کام جڑا میں کر رہا ہر جگہ درود پڑھ رہا میں آپ نہ پڑھ رہا ماں کسی نہ آڈری امام شافعی فرمایا گل کھل کے کر تے سارا واقعہ دس کے گل ہے اس آکھیا کہ اسی طرح میں حج کرنا آؤ لگایا تے میری ماں بھی نہ لئی میری ماں نہ لئی فرمایا کہ اسی مطاف طواف کر رہے ہیں شوط رمل کیتا پھر باقی چکر لانے پہ ہیں شوط کر رہے ہیں چکر لا رہے ہیں تے میری والدہ ایک خواہش کی تھی کہ ماں کعبے نے اندر کھڑ اس ٹائم چابیاں شابیاں کھلے ہیں نا اللہ نہ کر بھی آج کل بند کیتے یعنی تالا لگے ہوئے ہیں ماں ایک آنکھوں لگا یار یہ مسیطہ تالے کیوں لا چھوڑنے ہوں میں کعبے کیوں لایا نہیں نسنے اللہ اندروں نکل گئے نعوذ باللہ مکہ میں اتنا بڑا تالا لایا نہیں وقت تے کھلنا ہے سارا اسا کیوں تالا لایا نہیں اندر کے میں بعض حدیثاں نے روایتاں نے مطابق تابوت سکینہ دفن ہے کیا سر تابوت سکینہ یہ الگ مسئلہ ہے بہرحال اندر کوئی شے نہیں مسلح پہ نے بس باروں تالے تے بار پھر سبحان ربی اللہ بار کے اندر کچھ نہیں اندر خالی بار تالا اس نالے بار سبحان ربی الاعلی میرے موضوع نہ تانا بانا بکھر ویسی نہیں تو میں آگے پیچھے ہو سکنا ہوں نہ ہونا دوسری چیزاں آنیاں نے بارہ پھر سے یہ گل کرنے ہیں انہاں کہا کہ میں والدہ کیا میں اندر خواہش کی تھی اس ٹائم تالے شالے کھلے ہونے ہیں ہر چیز اللہ نہ کر بھی آزاد ہے آج کل دے اللہ بھی نپ کے بند چھوڑے آسان نعوذ باللہ کملی والے نے جتنے یادہ آئیاں سرکار نیاں ایوب انصاری نہ کر سرکار نہ حجرہ مبارک حجرہ عائشہ ساری چیزاں ٹا چھوڑیاں کعبہ اتھے ہی تھے جڑے بادشاہ نے وقت نے انہوں نے کسر اسمانہ نال گلا پہ کرنے نے تے نوی گل میں تو ساتھ اسنا اتھو ہی کھڑکی کھولنے نے تو تھے اللہ اکبر کر کے نماز کعبے وچ پڑھ چھوڑنے پیچھے اخبار سے آیا انہوں نے ایک شہزادہ آیا تو وہ آنا ہے کہ میں ہیلی کاپٹری سے طواف کروں گا اتے ہی اتے یہ جا کام اسلام جتھے بہت پھیلے ہے اساد چلو اساد مشرقی آہنے کافر پتہ نہیں کہ آہنے جتھے بہت مسلمان نے بہت پکے یہ حال ہے کعبے تو اتے اپنیاں فلک بہت سمارتا نے اتے گئے ہیں اپنے قصر کتھے کہن گئے تھے کملی والے نے روزہ مبارک تھے وہ پہلے لوکاں بدائے ایچ نہیں بدائی نے درد پہنا نے کم کرنے کملی والے نہیں زیارت نہ امام شافعی فرمایا اچھا پھر انہاں کہ میں والدہ اندر کھڑے چاہ کے والدہ اندر گئی جو ہی گئی تو پیر پھسلیا تے میری والدہ پیر پھسلنے دی ٹٹھی تے اس نہ روح نکلنے لگ پہ روح نکل گئی فرمایا میں بڑا پریشان کہ بھائی لوکاں میں دس کہ میں حج کرنے جا رہے ہیں اللہ نے کار اندر وڑیا تے ماں مار گئی فرمایا کہ میرے دلے میں عجیب کفیتہ پیدا ہوئیاں شکوے آئے گلہ آئیاں میں کہا مالک میرے والدہ آپ نے کار ہی مارا بار لوگاں کے جواب دے سا کہ اندر کیا مری ہے مرنے ہستے خاندان نو جواب کے دے وانگا فرمایا ایک گل کرنی ہے ایک سفید پوش بدر منیر نہ چہرہ کے دیا ایک شخص آیا موئے تھے نکاب پایا تھے لیکن لیٹا اس طرح نکل رہی ہیں جس طرح چند نہ چودوی نہ چند ہوئے تھے موئے کی چاڑا آجو نے نہ بدل تھوڑا تھوڑا تھے کرنا نکلیاں نے ہدروں بھی نکلیاں تھے ہدروں بھی نکلیاں چھند چھند کے اسن باہر نکل رہے ہیں فرمایا کہ او نکاب پوش شخصیت میری والدہ نے موئے تھے ہاتھ ماریا اس طرح اشارہ کیتا میری والدہ
حرکت وچ آ گئیاں ٹھیک ٹھاک ہو گئیاں چہرہ نورانی ہو گیا تے جی پیاں زندہ ہو گئیاں فرمایا کہ وہ شخصیت واپس ہوئی تے میں پیراں تے پہ گیا میں آکھیا کہ سرکار کون ہو اے میری مشکل میں دستگیری آیا کرنا لیا کون ہے سرکار فرمایا کہ وہ شخصیت جڑی نقاب پوش ہے انہاں نقاب پلٹیا فرمایا انا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اس شخصیت فرمایا کہ میں محمد ہاں کملی والا ہاں فرمایا میں اور پیراں ٹٹھا قدم بوسی کی تھی پیر نہ چھوڑا میں فرمایا یا رسول اللہ مہربانی کی تھی ایک اور کرم فرماؤ کوئی نصیحت کرو سرکار فرمایا کہ اوے امتی کوئی قدم چانی نہ تے کوئی رکھی نہ میرے تے درود پڑھی تے شافی تیریاں میں طویلہ تے تیریاں قیاس تے تیرے میں اجتہاد منا یا میں کملی والے نہ حجر بنا لٹیں گیا جسے نے محمد لٹن گیا جسے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے لٹن گیا جسے لٹن گیا تو حضرات اسی انہاں آستانیاں دے تا وینیا کہ کملی والے نال اسانی اندر نہ کنیکشن ٹھیک کرنے نے اے لو علماء حق کلانے لے نہیں کمیاں مٹانے والے تے کمیاں ودانے والے بھی نہیں کملی والے نال ملانے والے رستہ دسنے والے شمائل ترمذی پڑھانے والے خصائل پڑھانے والے فضائل پڑھانے والے اور کملی والے نال اپنے شاگرد دی نسبت ادھر سرکار دا نہیں کرنے والے اینا لوکاں عظیم ہستیاں نال اسی تاں نسبت قائم کرنے ہاں مرتے سارے ہی ویسن ابو جہل بھی مر گئے تے سیدنا صدیق اکبر بھی دنیا تو چلے گئے اپنی اپنی موت گئے لیکن اساں سارے لانتی آہنے کملی والے نال رویہ ٹھیک ہو گیا تے رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے صحابہ رضوان آخری چند منٹ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی خصوصیات ہیں وہ بہت بڑے عالم ہیں اس دور نے مطابق اسینہ نہیں ہے ہو جاتا عالم جمیع کوئی نہیں انما یخشى اللہ من عباد العلماء ناس تلتھی ہے حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون اے وہ لوگ نے کہ یار آج کا اسٹوڈنٹ مختلف دیہات کی ویلنسی یاد کرتا ہے لیکن سیدنا صدیق اکبر عمر عثمان علی طلحہ زبیر یہ سارے صحابہ اجلہ سارے جتنے نے ایک کملی والے نا اے اور کوئی قانون تے کلیات تے تھیوریاں یاد نہیں کرنے اے سرکار نا ملکوتی حسن یاد کرنے والے لوگ انہاں لوکاں نا تانا زندہ ہے حضرت محمد بن فضل یحییٰ بن معین دو عظیم محدث نے استاد شاگرد یحییٰ بن معین حضرت فضل بن محدث محمد بن فضل کو گئے جا کے عرض کی تھی کہ املا علیہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ استاد محترم وہ فلانی حدیث میرے کو نہیں تے ماں ذرا املا کرو لکھاؤ نواں چسکا ہے نوی گل تو مراد نہیں میں آپ کولوں پہ کرنا لیکن اسی چھانٹ گئے ہیں نا چیزاں تو یحییٰ بن معین اپنے استاد محمد بن فضل کو گئے دو عظیم محدث نے علماء کو پوچھو گے نا کہ مقام اور مرتبہ ہے او
آنکھوں لگے اچھا لکھ. اس شگردے آکھیا کہ لولا کتابک کہ استاد محترم اگر کتاب ہوتی تو کیا اچھا ہوتا کہ آپ دیکھ کر مجھے حدیث رسول بتاتے کہیں غلطی نہ ہو جائے. اٹھے نا اٹھو لگو نہ ہے ٹھیک ہے. آج کل اساں جا میں اپنا نہ میرے جا کوئی استاد ہوئے نا شگیر ہوئے جی گال کرے کہ تک کے لکھا مت غلط ہو چلے دے مارے یا کہ تو میری گستاخی کیتی ہے یہ کیتے ہی ہو نہیں. وہ استاد بھی اندروں ٹھیک ہے تے شگیرت بھی اندروں ٹھیک ہے. نسبت مصطفیٰ اندر چٹ چٹ کے پڑھی ہے. وہ استاد بھی قربان جاواں تیری استادی دے محمد بن فضل. وہ اٹھے تے یحییٰ بن معین آکھیا کہ انہاں دامن پکڑو نہ ہے سرکار لکھاؤ بس جلدی لکھاؤ. بعد وچ کتاب تک کے تے بس تصدیق کر چھوڑیو کہ ٹھیک لکھایا. استاد ہنس پے انہاں آکھیا یار عجیب مخبصہ ہے ادھر کعبہ ہے ادھر بتخانہ. یہ شعر غالب کا مجھے یاد آ گیا کہ عجیب مخبصہ ہے ادھر کعبہ ہے ادھر بتخانہ. انہوں نے کہا کہ عجیب مخبصہ ہے یار کیا مشکل ہے کبھی کہتے ہو لکھاؤ کبھی کہتے ہو کتاب دکھاؤ اب کہہ رہے ہو لکھاؤ یہ کیا بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ قربان جاواں تیرے اس تشنگی علم تو تشنگی علم یحییٰ بن معین عرض کی تھی کہ استاد محترم میں سوچا کہ تسی اندر چلو کتاب چاہنے ہیں حدیث میری کو نہ ہوئے اسرائیل علیہ السلام آ کے میری روح نہ کٹ کھڑا ماں ڈر لگیا کہ اسرائیل آوے تے سرکار نے حدیث میرے کول ہوئے. جناب یہ اتنے عظیم المرتبت اتنے تابندہ درخشندہ اور تابناک لوگ جنہیں رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ نسبت کامل حاصل ہے انہوں نے اپنا مرنا صرف یہ نہیں دیکھا کہ میں مال کما لوں میرا بینک بیلنس بڑھ جائے اسرائیل علیہ السلام پھر آئے تو پھر میں چلا جاؤں گا نہیں. انہوں نے کہا کہ حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دمشق چو گئے آج کرنا انہاں تے پابندی ہے ہر قابل لوکاں تے پابندی لگ رہی ہے پابندی یہ فتویٰ دینے تے انہاں کسی آکھیا سرکار تو سن تے پابندی یہ فتویٰ دینے تے کہ کر سو. ابو ذر غفاری صحابی رسول فرمایا اگر میری گردن تے اتھے تلوار رکھ کے اتھے کہنا دی ہوئے نے سا ہوئے میرے کل کو بندہ حدیث پوچھ رہے ہیں آسی تے میں پھر بھی دسا. اے سرکار نے غلامانہ اے حال ہے. آج اساں کل کدے بخاری مسلم ائمہ جرح تعدیل نے کدے اے جرح موجود نے ایسا بہنا کہ سرکار انہاں برحق فرمان ہے کہ لا یؤمنو احدکم حتی اکونا احبا الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. یہ اگر سرکار کا برحق فرمان ہے ہم مانتے ہیں اے بڑے لوکاں قربانیاں دیتیاں انہاں بڑیاں محنتاں کیتیاں اساں کول تے لکھی لکھائی بخاری موجود ہے نا پھر بھی نہ پڑھنے ہیں ٹھیک ہے. اساں قرآن مل گیا ایسے طرح مل گیا کتاباں میں بس اساں تاکاں تے بند کر چھوڑیا مر جلے کوئی تے. استاد جی بچے بھیجو نا علامہ الیاس صاحب ختم ہے کیوں جی فلانا مر گیا تو جنوں پڑے گا نا. داتا صاحب نے ختم کسی بندے آکھیا ہوا داتا صاحب نام ختم ہے کسی آکھیا ہوا پیر مہر علی شاہ نام ختم ہے کسی نے کہا کیا ہو یار نصیر الدین شاہ گولڈی کا آج ختم ہے ختم پڑھتے ہیں نہیں دنیا آپ پڑھنی ہے دنیا سے پڑھنا رہتا پڑھنی ہے نا دنیا سے تعلق کی قرآن نہ ہوئے کہ لاکھ کروڑ قرآن اسالے ثواب کا میں قائل ہوں میں مخالفت نہیں کر رہا لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ انسان اپنے لیے خود عمل کرے قرآن مجید خود پڑھے علماء حق کی کتابیں پڑھے اپنے پیر اور شیخ اور مربی کا جو وہ قانون علم دیں ان پر عمل کریں لیکن وائے ناکامی اقبال ہی نے کہا تھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں
کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا اساں اپنے لٹنے نہ احساس ہی نہیں رہا ساڑی نوجوان نسل لٹ گئی قرآن اور حدیث تو دور ہو گئی آج اساں اپنے بچے قرآن والے پاسے کٹ بھیجنے ہیں کہ یار یہ مولوی نہ بن جاؤ مولوی کسا آخنے یار جڑا نسبت مصطفیٰ نا پکا چلے اسا مولوی آخنے کہ ہاں یار میں مولوی ہوں پھر اسا کدے آخنے نے میں بھی مولوی ہوں اگر نسبت مصطفیٰ اس دور میں تن ہو تو ہم انشاءاللہ اس نسبت پر ناز کریں گے ہمیں اور لقبوں سے القابات سے کوئی سروکار نہیں کسی کو نہیں مانتے اگر یہ تن ہے نا کہ مولوی اس آخنے جڑا رسول اللہ نے سنت داڑھی رکھے ظلفہ رکھے ماما بندے کملی والے نہ ذکر زیادہ کرے اسا مولوی آخنے ہاں یار میں مولوی ہوں جیسے کملی والے ہیں لوگاں کے آخر مجنود کے آخنے رہے اساں کدے سرکار پیچھے کسے مولوی آخ چھڑیا تھے کہوے سرکار نے صدقے جو مرضی قبول ہے سانو لیکن ذات مصطفیٰ تے اسی کسے بدعقیدگی نہیں نظر بدعقیدگی نہیں زبان نہ کھولنے دینے ہیں انشاءاللہ اساں نے پیر خانے آنا مدارے سے حقا نا یہ میسج یہ پیغام ہے کہ اسی کمپنی والے نال نسبت تعلق رویہ اسی درست کر گئے نا علم پاوے کٹ بھی ہو گیا نا ٹھیک ہے کٹ بھی ہویا نسبت اچھی ہوئی تے کم چل ویسی اللہ تعالیٰ اساں آقا علیہ السلام نے غلامی دنیا سے بھی غلامی نصیب کرن قبر وچ بھی کرن حشر سے بھی کرن اور کملی والے نے سہارے پر صراط تو لگنے کی توفیق عطا کرے اس واسطے آقا علیہ السلام کی برگاہ تے سلام پیش کرساں سارے حضرات دل و جان تو بسرے چشم تسلیم خم کر کے سرکارنا یا نبی سلام یا رسول سلام یا حبیب ہم کے مارے اپنا اپنا حشر اور پل صراط کا وہ منظر اپنے ذہن میں رکھیں اور وہ منظر حشر کا اپنے دماغ میں لا کر یہ شعر سنیں اور پڑھیں حشر میں سب ایک کنارے امتی تھے ہم کے ماں آ گئے ہیں وہ تو سارے آ گئے ہیں وہ تو سارے دیکھ کر ان کو پکارے یا نبی سلام کا یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ زینب مرتضی پھر حسین حسن زینب مرتضی پھر حسین حسن اور خاتون جنت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ چار یاران حضرت پہ ہر دم درود چار یاران حضرت پہ ہر دم درود ان کے دور خلافت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ شاہ بغداد غوث الورا محیدی شاہ بغداد غوث الورا
مرا معیادی آبروئے طریقت پھیلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کیجئے بند آنکھیں نصیب اور پھر کیجئے بند آنکھیں نصیب اور پھر بھیجئے ان کی صورت پہلا کون سلام شمع بز میں ہدایت یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم یا رب العالمین یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا کاشف المہمات ہم تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارا یہ ہدیہ نعت خوانی درود شریف ذکر اذکار خطاب اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے نواز ہماری مشکلات دور فرما حاجتیں پوری فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت یابی عطا فرما یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما حاجت مندوں کی جائز حاجات پوری فرما یا اللہ ہماری نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیامت ہمیشہ کے لیے یا اللہ پکی اور سچی فرما یا اللہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نصیب فرما آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کی ہمیں تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما آل بیت کے ساتھ محبت دل و جان سے قربان ہونے کی توفیق عطا فرما اولیاء کاملین کی نسبت عطا فرما یا رب رسالت رسول الثقلین بس بحر غزا کنندہ بدر حنین اسیان مرا تو اس سکن درا رسات نیم باسند بخش و نیم بحسین آنی کہ تو حال دل نالا دانی احوال غم شکست بالا دانی گرہان متست سینہ ہے سوزا شنوی بردم نزنم زبان لالا دانی یا رب دل کو ساز کامی دے دے شوری دیگئے رومی و جامی دے دے رکھا لے نبی کے نام لیواؤں میں اصحاب رسول کی غلامی دے دے یا رب العالمین ہماری حاضری اپنی درگاہ میں قبول فرما اسی طرح آقا علیہ السلام کی پاک اور سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے کی بھی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اسوہ رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرما قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما علماء حق علماء خیر کے ساتھ ہماری نسبت بھی قائم فرما یا اللہ یہ جانی صاحب دل و جان سے یا اللہ تیری برگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ان کی مشکلات بھی حل فرما ان پر بھی اپنا خصوصی کرم فرما یا اللہ ان کے صدقے تم ان میں حاضرین میں سے یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے پتہ نہیں تیری محفل میں تیری برگاہ میں کون قبول ہے اس کے صدقے یا اللہ مجھ گناہگار پر بھی کرم فرما یا اللہ میرے عیب میرے گناہ یا اللہ اپنی کرم کریمی اور ستاری کے صدقے یا اللہ ان پر چادر ستاری ڈال رکھا اور مجھے معاف فرما آقا علیہ السلام کی نسبت ہمیں ہمیشہ اپنے گلے میں تو کے غلامی
ڈالنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ علامہ الیاس صاحب ایسے مخلص آدمی ہمیں ضرورت ہے قائد کے لیے یا اللہ انہیں بھی بصیرت سلامت اسلام کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما ان کے مدارس جملہ اہل سنت کے مدارس سمیت یا اللہ آقا علیہ السلام کے صدقے نالین شریف کے صدقے یا اللہ آقا علیہ السلام کی زلف عنبری کے صدقے یا غیبی سبب فرما یا اللہ ہمیں ایسے نوجوان نسل عطا فرما جو تیرے اور تیرے محبوب کے غلام ہوں صحابہ پر مر مٹنے والے ہوں اولیاء کاملین کے محب ہوں آقا علیہ السلام کی آل کے یا اللہ وہ دل و جان سے کملی والے کی آل سے محبت کرنے والے ہوں یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما ملک پاکستان کی خیر فرما یا اللہ نور ایمان عطا فرما نور علم عطا فرما نور آگاہی عطا فرما نور آشنائی عطا فرما دلوں کو مرکز مہر وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشمامت الاعداء اللہم ثبتنا بالقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم انی اعوذ بکا من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق اللہم اجرنا من النار بوسيلة النبي المختار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم تمامی احباب تشریف رکھو لنگر دے انتظام ہو سی تمامی